جو بیویاں اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود بھی خاوند سے بد زبانی کرتی ہیں، ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیسے سمجھایا جائے کہ کچھ رہنمائی فرما دیں؟ یہ ہمیشہ سوال عورتوں کے اوپر کیوں آتا ہے؟ وہ تو خود پسا ہوا طبقہ ہے. یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی مرد جو ہے بہت ظالم ہے. تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں. تو عورت اگر بد زبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا کہ عورتوں کی کئی عادتیں تمہیں بری لگیں گی، لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائیاں جو تم میں موجود نہیں ہوں گی. سورہ نساء کے اندر آتا ہے. تو اس کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے. اور اس کو توڑنا ہے، اس کو طلاق دینا ہے. اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیویاں کس کی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے، مسئلہ جنید جمشید والا میرا 105 دیکھ لیں، جس میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں سورۃ الاحزاب کے اندر. یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں میں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں. اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم پرسی میں، اسی غربت کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام نے یہ آیات آ کے حضرت عائشہ پہ پیش کی. انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. حالانکہ نبی علیہ السلام فرمایا اپنے باپ سے مشورہ کر لو، دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی، تو باقی تو پھر کس کھاتے میں؟ کوئی نہیں. تو یہ آزمائش ہے سر. بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا، قرآن میں آیا. جی. پنجابی والا نہیں، عربی والا فتنہ، آزمائش. اگر یہ نہ ہوتی نا، وہ مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے. تو اولاد کے پیچھے ذلیل ہو جاتی ہے عورت. جی. میرے بچے چھوٹے، میرے کے بچے نہ بنے. اور عورت جو ہے یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی ہے. عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و حرام کے حوالے سے. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں، انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. لاہور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کرایہ بھی دے دیتا ہوں. جزاک اللہ. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا آسان سا حل ہے، صبر کر لیں. ایک چپ تے 100 سکھ. جب آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے نا، صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے، تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا. صحیح. میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے، ان کو دجال کہا گیا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو جادوگر، دیوانہ، شاعر کہا گیا ہے، تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ صحیح بات ہے. میرے خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے. وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ میرے کو کام نہیں ہوتا. جی. نہیں کہا نا. آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ رہی. اسی طریقے سے بیوی سے، بچوں سے بھی تکلیف پہنچے، صبر کریں. اور میں بتاؤں صبر سے کئی معاملات حل ہو جاتے ہیں. وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ 80-20 رول اسے کہتے ہیں. وہ کہتا ہے 20% تو تکلیف آتی ہیں ڈیسٹنی، تقدیر کی وجہ سے، لیکن 80% ہم خود اضافہ کرتے ہیں اس میں. یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے. قدرت صرف 20% تکلیفیں ڈالتی ہے، باقی 80% ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں، وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے ادھر اسلام آباد میں I-10 سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی. تو اس کا چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا. وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی پرانی چابی تھی، اس نے اس کے اوپر یوں لکیر مار دی. اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر، اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا فرق پڑ گیا یار؟ جی. اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کو اس کے اگینسٹ آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے یا نئی گاڑی، تو کیا کہے گا وہ؟ بچہ. اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دی، ایک لائن ہی پڑی ہے نا، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، وہ پوری بھی تباہ ہو جائے، بچے کا ایکویلنٹ تو نہیں. اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اس بچے کو دھکا دیا، وہ بلندی سے نیچے گرا، اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا،
وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پھر پیپ پڑ گئی، حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا. تو یہ جو تکلیف تھی اس کا 20% تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا، 80% تو اس نے خود کیا. اچھا اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو، گاڑی تو پھر بھی آ سکتی ہے، تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلہ کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا، آپ کو تو گاڑی مل جائے گی. وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گا. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بندہ نیچے آ سکتا ہے، بندہ نیچے آ جائے مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا. یہ عذاب جو میں نے ڈال دیا اپنے اوپر یہ بہت بڑا ہے. جی ٹھیک ہے، ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی، وہ 20% آپ پہ آئی تھی، 80% آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر. آپ زندگی، یہ ساری باتیں میں یعنی یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں. میں اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں، اور میری زندگی اس چیز کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ مزید کوئی معاملات نہ بگڑے. خاموشی اختیار کر لیں. کوئی گالی دیتا ہے، کوئی آپ کو، مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے، میں نے کبھی شی تک نہیں کی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. آپ صبر کی روش اختیار کریں. صبر، اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے. عورتوں کا غصہ فوراً آتا ہے، ٹھنڈا بھی فوراً ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس ہفتے اگر کوئی بدتمیزی کی ہے انہوں نے تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں. اگلے ہفتے اسی دن ان کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. صحیح. لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی، اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جی ٹھیک ہے، ایٹ دا اسپاٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی. جزاک اللہ خیر. جو بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے، ان کے لیے کچھ رہنمائی فرما. تو ٹھیک سمجھتی ہیں، وہ ایک جیسا ہی بنایا ہے. مرد و عورت کو اللہ نے ایک جیسا ہی بنایا ہے اس حوالے سے کہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے. جی. بلکہ عورتوں کا مقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا، اس کے بعد کہا تیری ماں کا، چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا. ٹھیک ہو گیا. تو حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے. ٹھیک. اور جلاد قسم کے جو خاوند ہوتے ہیں نا، وہ شادی کے بعد نا اپنی بیویوں کہتے ہیں اون تیری جنت میرے قدمہ کھول ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. باقی قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس حوالے سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. وہ مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا ہے. صحیح. ظاہر مینجمنٹ میں تو 72 سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا. 72 بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے، ایک نہیں چلانا ہے نا. جی. جس کو چلانا آتا ہے باقی اس کے پیچھے رہیں گے. اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب جب جہاں مرضی ٹھوک دوں میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، نہیں. تو یہ ایک بہت یعنی ایک موٹی سی مثال ہے. تو عورت کی عزت کریں، عزت کروائیں گے. عزت نہیں کریں گے، میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. صحیح. ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے. تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہانک رہا تھا نا بندہ، اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ. اللہ اکبر. یعنی عورت کو اللہ نے صنف نازک بنایا نا. تو نبی علیہ السلام یعنی یہ چیز کا بھی ریگارڈ کرتے تھے. صحیح. تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صحیح. اور اس کی وجہ سے بڑے یعنی میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا ہے. آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا رکھیں. جزاک. ٹھیک ہوگا جی.
باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کثرت دوزخ میں دیکھی ہے اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے. وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا جی, تو مرد بھی بہت سارے دوزخ میں جا رہے ہیں عورتوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے. بلی تو جانور ہے, اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں, یعنی مرد عورتوں کے ساتھ کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں. اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں, بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں, وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی, ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا, وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر, اللہ ماشاء اللہ. اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں, میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق, اتنا ہی گھر میں ہوں. ٹھیک ہے, یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے, یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا, وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں اس کو چیزیں بعض اوقات معاملات کو. اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے, ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا. اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں, یا میں اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں, مجھے پتا ٹیم کیسے بنانی ہے, تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی فیلڈ ہے. تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا, الحمدللہ. تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, یہ فلاں جگہ ہے, تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہا ہے. میں اپنی فیلڈ, حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے, میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا, سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا, اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوا ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے. آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو, اس کو آپ یہ باتیں کریں. جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو, جتنے یہاں مہمان آتے ہیں ہر اتوار, آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے, تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد سے کر رہے ہیں, تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی آئی نا. تو یعنی میری یعنی طبیعت پرسنلی میں یعنی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے, اور مزہ والا شخص ہی پھکیاں دے سکتا ہے, اینٹی وینم دے سکتا ہے, الزامی جواب دے سکتا ہے, ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جی جی, جو اس کے بارے میں وضاحت تھوڑا سا کرتے ہیں کہ جو ذہنی پریشانی تھے, ہاتھ تو نہیں اٹھاتے عورتوں پر, لیکن ایک دو فیملیز کے بارے میں ایسا دیکھنا ملتا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ گھر کی بیوی جو ہے وہ اتنی ڈپریشن کی شکار, وہ بھی حرام ہے نا جی, 2 ہفتے تک نیند ہی نہیں آتی. نہیں وہ بھی حرام ہے جی. اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو, ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے, اور وہ آپس میں یہ یعنی جس کو یعنی عورت والی سائڈ کے لوگ بھی حکم مانیں اپنا کہ اس کا فیصلہ قبول کریں گے, اور مرد والے بھی, پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیانڈ ریپیئر ہے, تو فوراً سے پہلے خلا کی طرف چلے جانا چاہیے, اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائے. یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا, ایک بچہ ہوا, 2 ہوئے, 3 4, پھر 10 سال کے بعد پھر بھی اولاد یہ ہو ہی جاتی ہے, تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہو, اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے. ناپسند ضرور ہے لیکن حلال ہے, کہ بسا اوقات جینوئنلی طلاق لینی پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد یعنی مرد جو ہیں وہ یعنی یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں, اس میں اکثر اوقات یعنی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے, صرف عورتوں کے ساتھ نہیں, بانجھ پن مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے. تو وہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں طلاق لے لیں, لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے لیے ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے, پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے, بالکل, اور اس کے اگینسٹ اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر بیٹھتا ہے. تو پھر دیکھ لیں آپ فرق کتنا ہے. دوسری طرف یہ مجازی خدا بنے ہوئے جعلی قسم کے, اور حالت یہ ہے. تو پھر سر خدا آپ کو بڑا شوق ہے بننے کا مجازی, تو پھر خدا والا حوصلہ بھی رکھے نا. خدا تو عطا ہی عطا ہے, لیتا کسی سے نہیں, دیتا ہی دیتا ہے.
تسی خدمت ہی کراتے رہتے ہو, چھڑے ہی خدا بنے ہوئے ہو, مجازی خدا. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ.